آج کی یہ پریس کانفرنس بلانے کا مقصد بلاول زرداری کا گلگت بلتستان کا دورہ اور وہ بھی ایک طویل دورہ۔ اس سے قبل میں یہ آپ کی توسط سے گلگت بلتستان کی عوام کو بتلانا چاہتے ہیں کہ 5 اکتوبر کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا گلگت بلتستان کا دورہ فکس ہوا تھا، شیڈیول نیشنل پارکس کا افتتاح ہونا تھا۔ پی ایس ڈی پی کے 2020 اور 21 میں رکھے گئے ہیں، جن میں 4 گلگت بلتستان میں ہیں، 1 خیبر پختونخوا میں ہے اور 1 پنجاب میں ہے۔ اور تحریک انصاف کا ایسا ہے جیسے آپ خزانے کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، کیونکہ اس میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں جاب کریشنز ہوتی ہیں۔ 4 نیشنل پارکس گلگت بلتستان میں آ جاتے ہیں تو 10 سے 12 ہزار نوکریاں براہ راست گلگت بلتستان کی عوام کو مل جاتی ہیں۔ تو ہماری وزیر اعظم گلگت بلتستان کا دورہ کرتا ہے سیاسی نقصان اور خسارہ سمجھا اور علاقے کا جو فائدہ ہونا تھا اس کی طرف میڈیا میں بھی آ گئی کہ مرکز سے کوئی بھی ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وزیر ہو، گورنرز ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں یا پھر وزیر اعظم، ان سب کے لیے پابندی لگائی گئی، کیونکہ ظاہر ہے قومی اسمبلی اور اسمبلیز میں یہ سب ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، آپ سب کو اس کا علم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں وہ انتخابات کی اس شفافیت کے حوالے سے شروع دن سے ان کے تحفظات رہے ہیں، اور یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے۔ ہم صاف اور شفاف انتخابات کے کروانے کے لیے اور عوام کا جو صحیح حق ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق رائے دہی کرے۔ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، صوبائی قیادت، یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور نیوٹرل امپائر ہی ایک اچھی جمہوریت کے لیے ضامن ہوتا ہے۔ تو حزب اختلاف کی جماعتوں نے واہ ویلا تو مچایا کہ جی پی ٹی آئی کی جو ہے لیڈرشپ مرکز سے ہماری لیڈرشپ نہ آئی ہے ابھی تک، نہ ہماری لیڈرشپ کے آنے کا کوئی امکان آج دن تک طے ہوا ہے۔ اس فیصلے کے بعد کی آل پارٹیز کانفرنس میں سب نے مل کے اتفاق کیا کہ مرکز سے کوئی لیڈرشپ نہیں آئی، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر یہ لوگ نہیں آئے۔ تو ہم تو اس پہ پابند تھے، لیکن کل بلاول زرداری جو ایک طویل دورے کے اوپر گلگت بلتستان تشریف لائے ہیں، اب وہ تشریف تو لائے، لیکن
گلگت بلتستان کی عوام کے حقوق کی جو وہ لارے لاپتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور پھر تقاریر میں، جلسے جلوس میں، وہ ایک طرف گلگت بلتستان کے لوگوں کو سفید ٹوپی پہنانے اور خود سفید ٹوپی اور شانٹی پہننے کے لیے تو آئے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے جلسے میں کراچی میں آپ سب نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یک زبان ہو کے تمام سیاسی جماعتوں نے گلگت بلتستان کا جو ایک دیرینہ مطالبہ جو اکتوبر 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ دیا جائے گا، اس کے پیش نظر وفاقی کابینہ کی میٹنگز ہوئیں۔ اس میٹنگز میں فیصلہ ہوا کہ نیشنل انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ کنسنسس کیا جائے اور کنسنسس وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے رہے۔ آخر جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ دے دیا جائے، اور جس کے لیے 1.5 سال کا ٹائم مقرر تھا۔ 1.5 سال جیسے ہی پورا ہوا، آج سے 1.5 مہینہ اور 1 مہینہ پہلے پاکستان کے تمام ادارے، سیاستدان، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کو ہم صوبہ بنا دیں گے۔ اس کے لیے ایک بل پیش کیا جانا تھا اسمبلی میں، اس میں یونانیمسلی اس بل میں اپروو ہونا تھا، ویٹ ہونا تھا۔ پھر گلگت بلتستان کا جو 73 سالہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا، وہ پورا ہو جاتا۔ اس سے قبل ان لکیلی یہ سیاسی جماعتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہائی لیڈرشپ نے جو ڈالا واویلا مچایا کہ اگر خدا نخواستہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو اگر صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھی ہیں، آپ نے سنی۔ اور پھر فیصلہ آخر میں تحریک انصاف، چونکہ ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے، ان کی اس ڈیمانڈ پہ کہ فی الحال ہم اس صوبے کے فیصلے کو، نوٹیفیکیشن کو یا اس پروسیس کو روک دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد ہم اس کو فیصلہ اس طرف لے کر جائیں گے۔ تو یہ ایک بدنیتی پر مبنی ان کی سوچ تھی، جنہوں نے پی ڈی ایم کے کل اس جلسے میں عجیب و غریب شور بھی ڈالا مختلف جماعتوں نے کہ کشمیر کا ایشو یہ آپ کو ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اس ایشو کو اسی جو ہماری کابینہ کی جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور ان تمام ڈسکشنز کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ کشمیر کاس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے 5ویں صوبے کی حیثیت سے اس قوم کو قومی دھارے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پی پی اور نون لیگ، جنہوں نے 73 سال صرف لوگوں کو لالی پاپ دکھایا، اور آج جب عمران خان کی پارٹی اس صوبے کو، اس جو دمی صوبہ ہے آج کے دن تک، اس کو اگر عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک فیصلہ کر چکی ہے، اس کے اوپر وہ رکاوٹ ہوئے ہیں۔ اس کی تحریک انصاف شدید مذمت کرتی ہے۔ آج ہم آپ کے اس کیمرے کی توسط سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایک دوسروں کا پیٹ پھاڑ کے قومی خزانے کو لوٹا ہوا پیسہ نکالنے کی جو باتیں کر رہے تھے، وہ راتوں کو ہمارے ان حلقوں میں مل کے کیمپین کرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، ان کا حال جو ملک میں جو حال ہوا ہے، وہی حال تمام گلگت بلتستان میں آج یہ پریشانی کے اس عالم میں ہے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے کہ نون لیگ کا برجس طاہر اور پیپلز پارٹی کا قمر زمان کائرہ الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے گلگت بلتستان آ کے اپنی پارٹی کے لیے دن رات کیمپین کرتے رہے، لیکن آج ان لوگوں نے جو اپنے آقاؤں کو، جو ٹماٹر کو
درجن کہہ کے پکارنے والے، انڈے کو کلو کہہ کے پکارنے والے، لیٹر کو کلو کہہ کے پکارنے والے ایسے لیڈرز جو ہماری قومی جو زبان ہے اس سے بھی ان سے محبت آج تک واضح ہوتی ہے، ان کو تو یہاں لے کر آ گئے۔ بلتستان کا دورہ، پھر گلگت کا وہ دورہ کریں گے، دیامار کا کریں گے، یعنی 20-22 دنوں کے دورے پہ آنے والی ان کی لیڈرشپ۔ آج ہم تحریک انصاف گلگت بلتستان، چونکہ یہ ہنگامی ایک پریس کانفرنس ہے، ادروائز ہر ڈسٹرکٹ میں ہر حلقے میں ہم یہ پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہوگا کہ اگر تو ہم چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو یہ پیغام آپ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہی کے اس آل پارٹیز کانفرنس میں ہم فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ کوئی لیڈر، کوئی پارٹی کا ہیڈ یا کوئی ایم این اے وزیر نہیں آئے گا گلگت بلتستان کے ان حلقوں میں اپنا اثر ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے پاسداری نہیں کی، انہوں نے اس رول کو توڑا ہے۔ اور اب تحریک انصاف گلگت بلتستان تمام سیاسی جماعتوں کو یہ پیغام دیتی ہے اور الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کو بھی پیغام دیتی ہے کہ یا تو ان کے چیئرمین جو ہیں بلاول زرداری، ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کریں، واپس بھجوا دیں۔ اگر تو واپس نہیں بھجوا سکتے تو پھر ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کی جو قیادت ہے گلگت بلتستان کی، ہم اپنے وزیر ہوں، وزراء ہوں اور وزیر اعظم ہوں، ہم بھی اپنا پلان دیں گے اور وہ آئیں گے۔ پھر جب وہ آئیں گے تو پھر یہ رونا اور یہ جو دھونا ہے ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی طاقت سے، عوام کے فیصلے سے انشاءاللہ اقتدار میں آنے کی ہماری ایک کوشش ہے، ایک پیش رفت ہے، جو کہ تمام حلقوں میں الحمدللہ ہماری تگڑی پوزیشن ہے۔ ہم الیکشن کی طرف ایک امیکیبلی اور پرامن طریقے سے اور بغیر آج صحافی آپ سارے گزشتہ 10 سالوں سے آپ نے اس صوبے کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آپ سے ہمارا سوال ہے کہ کیا گزشتہ جو 2 الیکشنوں کا میں نے آپ کو جو حوالہ دیا ہے کہ برجس طاہر کا دور اور پھر کائرہ کا دور، آپ سارے اس وقت بھی صحافی تھے، انہوں نے مہینہ 2 مہینہ پہلے آ کے جس طرح سے اپنے پارٹیوں کے لیے کمپین کیا، یہاں آ کے ریاست کی مشینری کو انہوں نے جائز ناجائز طریقے سے استعمال کیا، اور آج کے دن تک جو کہ 22 دن رہ گئے الیکشن کے لیے، ایک بھی وزیر گلگت بلتستان کا رخ نہیں کرتا ہے، خاص کر کے متعلقہ ہمارا وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، وہ بھی اگر گلگت بلتستان کا آج تک اس نے اگر رخ نہیں کیا ہے تو اس سے بڑی شفاف الیکشن کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے شیڈیول کے ساتھ ساتھ وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان نے تمام سیاسی جماعتوں کو، مرکزی سیاسی جماعتوں کو لیٹر لکھا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں اور ہم مل کے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے، اس کے الیکشن کے ڈیکورم کے حوالے سے، صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے حوالے سے انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس پہ دونوں پارٹیاں، بلکہ دونوں تینوں چاروں جتنی بھی مرکز میں پارٹیاں ہیں، ان سب نے اس سے بائیکاٹ کیا۔ اور پھر وزارت امور کشمیر نے، گلگت بلتستان نے یہ بھی باقاعدہ ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، اخبار کے ذریعے بھی اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو پیغام دیا کہ اگر تو آپ کو شکوک و شبہات ہیں تو ہم تمام پولنگ سٹیشنز کے اندر CCTV کیمرہ لگاتے ہیں، یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے، آپ کے سامنے یہ باتیں ہیں، CCTV کیمرہ لگانے کی آفر دی گئی۔ اس کے باوجود دونوں سیاسی جماعتوں نے نہ تو وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی، اور اوپر سے ان کے جو نادان ہمارے جو حادثاتی طور پہ جو ہمارے لیڈرز جو گلگت بلتستان میں نون کی لیڈرشپ اور پی پی کی، میں ان کو حادثاتی سیاستدان کہتا ہوں،
ایک اپنے بھائی کی موت کے بعد سیاستدان بن گیا ہے، ایک پھر اپنے چاچا کی اس کے بعد سیاستدان بن گیا ہے. مطلب عجیب و غریب سیاست جو کہ جس کا نارمز اور ویلیوز اس کے اوپر ان کی بات نہیں ہوتی ہے، زبانی کلامی کی جی بس ایسے ہی بات کرنی ہے. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کتنے وزیر گلگت بلتستان میں آئے، کیا کس قسم کی ریگنگ کی کوشش کی گئی ہے. زبانی بات سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو، کہ آپ اپنے اس لیڈر کو واپس بھیجوائیں. نون لیگ کی لیڈرشپ گلگت بلتستان نہ آئے تو ہم بھی اپنے لیڈرز کو کہیں گے آپ نہیں آئیں گے. اگر تو یہ یہاں پہ ہیں اور مزید یہاں اپنی کیمپین یہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تحریک انصاف بہت جلد ان کے اس سوال کا جواب نہلے کے اوپر دیلا لگانا انشاءاللہ تحریک انصاف کو بھی آتا ہے. آج ایک ذمہ داری کی حیثیت سے، پارٹی کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلاول زرداری جو آپ گلگت آئے ہیں، آپ نے کراچی میں جو آپ کی پوری لیڈرشپ نے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پھر جے یو آئی، سب نے مل کے گلگت بلتستان کو صوبہ بننے سے جو آپ نے اعتراض کیا ہے، ویڈیوز آپ خود سن لیں، تقاریر آپ خود سن لیں ان لیڈروں کی. تو 73 سالوں سے ایک ایسا مخلص شخص جو پاکستان کا رحمان بالکل قریب تھے، اس پہ رکاوٹ ڈالی. پھر بڑے فخر کے ساتھ پی ڈی ایم کا ایک ایسا مکس اچار بنا ہوا ہے پورے ملک میں، اور وہ مکس اچار کی جو چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہیں وہ اس طرف بھی ابھی آ گئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں شفاف انتخابات ہوں، جس کے لیے منسٹر علی امین گنڈاپور نے آپ کو آفر دی، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، کیسے ریفارمز کی جا سکتی ہیں، اس پر آپ نے منع کیا، انکار کیا، بائیکاٹ کیا. ادروائز آپ بیٹھتے. سی سی ٹی وی کیمرہ اور اس کی ویڈیو آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم وزارت امور کشمیر سے اور گلگت بلتستان کی حکومت سے جتنا خرچ آتا ہے ان تمام پولنگ سٹیشنوں کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز کے لیے، وہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اس آفر کے باوجود ان کا ہمارے ساتھ نہ بیٹھنا، تو بس پیپلز پارٹی کا تو یہ حال ہے کہ 2009 میں جس جماعت نے یہاں پہ حکومت کی، ایک بہت بڑا مینڈیٹ لوگوں نے دیا اور بدلے میں انہوں نے عوام سے 3 اور 5 لاکھ روپے لے کے لوگوں کو نوکریاں دیں. پھر گندم کے اندر انہوں نے جو گلگت بلتستان کا کوٹا یہاں آتا، یہاں سے ملوں میں پسائی ہو کے جو واپس جاتا، اور جو لوٹ مار انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے لے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہیلتھ میں، اس کے نتیجے میں 2015 کے الیکشن میں ان کو ایک ہی سیٹ ملی، اور ایک نومولود سیاسی جماعت تحریک انصاف تاریخ میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان الیکشن لڑتی ہے. اور ایک تو ہماری سیٹ راجہ جہاں زیب کی شکل میں ہم جیت گئے، دوسری راجہ جلال کی شکل میں ہم جیت چکے تھے. ہمیں ہرایا، ووٹ چبا کے ہرایا، جو بھی کیا. بہت سارے حلقوں میں تحریک انصاف دوسرے تیسرے نمبر پہ تھی. تو پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں اپنے کینڈیڈیٹس کو اتار کے 9 حلقوں میں پہلے اور دوسرے نمبر پہ آنا ایک بہت بڑی مثال ہے. آج پی ایم ایل این کا تو یہ حال ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے، ان کی حالت بری ہے. اس غصے میں آ کے حفیظ الرحمان ویڈیو میسیجز بھیجتا ہے، کبھی ایس سی او کے خلاف، کبھی آرمی کے خلاف، کبھی چیف سیکرٹری کے خلاف. ہر ایک کو کہتا ہے یہ بھنگ پی کے سو گیا ہے. میرے خیال سے ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کو ان الفاظ میں یاد کریں. جس چیف سیکرٹری کے احترام میں آپ جھکتے تھے، آج اقتدار سے جب آپ علیحدہ ہو گئے ہیں تو آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پھر دوسری طرف امجد ایڈوکیٹ جو حق حاکمیت اور حق ملکیت کے اوپر 3 سال پہلے اس نے آواز اٹھائی، 1.5 سال کے اندر اندر کہتا ہے کہ جی میں حق ملکیت سے وڈرا ہوتا ہوں.
تو آپ سوچ سمجھ کے سیاست کریں کہ وڈرا ہونا حق ملکیت سے یہ بہت کمزور سی بات ہوتی ہے کہ آپ نے حق ملکیت کی آواز اٹھائی صوبے کے لوگوں کی خاطر، عوام کی خاطر، اور 1.5 سال کے اندر اندر آپ کا ایجنڈا اتنا کمزور تھا کہ آپ وڈرا ہو جاتے ہیں. تو یہ وقتی طور پہ عوام کو گمراہ کرنے کی باتیں. آج ایمانداری کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج کے دن تک تحریک انصاف گلگت بلتستان کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے سر کے اوپر مرکزی قیادت کا ہاتھ نہیں ہے. یہ آپ مان جائیں اس بات کے اوپر. ابھی تک ہمارے کوئی لیڈر گلگت بلتستان نہیں آیا. اس کے باوجود ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں. جس دن اگر آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ بھجوا دیں جو ادھر آئے ہیں، جو نر کو مادہ اور مادے کو نر کہنے والے جو آ گئے ہیں ان کو آپ اچھا ہے بھجوا دیں، نہیں تو پھر لمبے بال والے اور لمبے مونچھوں والے ادھر آئیں گے تو پھر شاید آپ ٹک نہیں سکیں گے، پھر بات بھی نہیں کر سکیں گے. یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان میں صاف شفاف انتخابات کے لیے آپ اپنے لیڈرشپ کو جو یہاں دعوت دے کر لے کے آئے ہیں، ایک طرف سے وہ لیڈرز ادھر آئے ہیں، دوسری طرف سے پاکستان کے آخری کونے میں سمندر کے کنارے آپ تقریر میں کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ نہ بنایا جائے، کشمیر کاز کے اوپر افیکٹ پڑے گا، ایشو خراب ہو جائے گا. ارے بھائی، کشمیر ہمارے لیے مقدم ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے، لیکن آج فیصلہ ہو چکا ہے مقتدر اداروں کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، یونائٹڈ نیشنز کے ذمہ داروں کے ساتھ، اور پھر فورن آفس جو ہے پاکستان کا، سب نے فیصلہ کر کے مہینہ پہلے اعلان ہونے والا تھا، اس پر آپ رکاوٹ ہو گئے. اور آج آپ رکاوٹ ہو گئے ہیں اور ادھر آ کے صرف ووٹ کے حصول کے لیے اپنے لیڈرشپ کو ادھر آپ نے بلایا ہے. یہ سراسر زیادتی ہے. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو ہم درخواست کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. ہمیں الیکشن کمشنر کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا فیصلہ تھا، یہ آپ کی آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ تھا کہ قومی اسمبلی کا اور صوبائی اسمبلی کا کوئی ممبر ہو یا وزیر ہو، وہ گلگت بلتستان نہیں آئے گا. یہ آپ پہل کر چکے ہیں. اب وہ والی بات ہے کہ بس آپ اگلے کو اتنا ماریں جتنا اس کے ہاتھ کا بھی جو مکہ ہے وہ برداشت کر سکو. اب برداشت کرنا پڑے گا. گلگت بلتستان ایک کامیابی کی طرف جانے لگا ہے. پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت انشاءاللہ عنقریب 22 دنوں کے بعد اس عوام کی امنگوں کے مطابق حکومت آئے گی جو نڈر فیصلے کرے گی. نڈر فیصلہ سب سے بڑا گلگت بلتستان کو آئینی حقوق، اس کے بعد یہاں کے جو تعمیر و ترقی کے لیے، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، 4 نیشنل پارکس میں 10 سے 12,000 نوکریاں ہیں. اور یہ بھی آن دی ریکارڈ بات ہے. آپ نے جس دن ٹکٹ اناؤنس ہمارے ہو رہے تھے، آپ نے یقیناً منسٹر کی زبان سے آپ نے سب نے سنا بھی ہوگا کہ گلگت بلتستان کے جتنے ہاؤس ہولڈز ہیں ان تمام گھرانوں کو ہیلتھ کارڈز فری دیے جائیں گے. تحریک انصاف کا ایجنڈا ہے اور تحریک انصاف کے منشور میں شامل ہے، اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا فیصلہ ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام ہاؤس ہولڈز، جتنے نفوس پر مشتمل گھرانے ہیں، ان سب کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں اور گلگت بلتستان ہیلتھ فری ہو جائے. اس کے علاوہ بھی آپ کے جو پی ایس ڈی پی میں پروجیکٹس میں ابھی ایک امپورٹنٹ چیز جو یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالخصوص حفیظ الرحمان اپنا اکثر جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش جو کرتا رہتا ہے، اس کا یقیناً آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے.
یہ جی فیڈرل پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہیں، جو ہمیشہ آپ کے سامنے بھی اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے قصے کہانیاں کرتا رہتا ہے، کے آئی یو کا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے اس سال 2020-21 کی پی ایس ڈی پی کا میں بتا رہا ہوں، 2020-21 کا جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں 100 ملین روپیہ رکھا گیا ہے۔ ایس سی او کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے لیے 34 ملین ہے، ہاکی ٹف ایٹ گلگت اس کے لیے 102 ملین ہے، اور 20 میگا واٹ جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہے ہینزل والا 2529 ہے، 4 میگا واٹ تھک چلاس میں ہے اس کے لیے 1200 ملین روپے ایلوکیٹ ہے، اور 16 میگا واٹ پاور پروجیکٹ ہے نلتر میں اس کے لیے 750 ملین یہ ایلوکیشن ہے۔ 50 بیڈڈ جو کارڈیک ہاسپٹل جو اوپر لالک جان سٹیڈیم میں بن رہا ہے اس کے لیے اس سال کی ایلوکیشن 908 ملین ایلوکیٹڈ ہے۔ پھر پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے نیا بن رہا ہے 395 ملین۔ گلگت بلتستان کو ریجنل گریڈ میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے لیے 400 ملین ہے۔ گلگت سٹی کے لیے سیوریج سسٹم اس کے لیے 200 ملین۔ نلتر ایکسپریس وے جو انہوں نے شروع کیا ہے 1000 ملین۔ ڈیولپمنٹ آف یوگ کے لیے 19 ملین۔ پھر پرائم منسٹر کا جو ہیپیٹائٹس کا جو پروگرام چل رہا ہے اس کے لیے 19 ملین ہے۔ پھر فروٹ لیبارٹریز اور جیمز کٹنگ وغیرہ وغیرہ اس کے لیے 20 ملین ہے۔ ایک اپلیکیشن آئی ہے اسپیس اپلیکیشن ریسرچ، ایک سینٹر ہے جی بی میں 102 ملین ہے۔ جگلوٹ ٹو سکردو روڈ اس کے لیے 9000 ملین اس سال کی ایلوکیشن ہے۔ نیشنل ایم این سی ایچ سینٹر کے لیے 150 ملین۔ نیشنل ٹی وی پروگرام کے لیے 3 ملین، اور پاپولیشن ویلفیئر کے لیے 166 ملین۔ دیامر باشا ڈیم کے لیے 16,000 ملین۔ دیامر باشا ڈیم لینڈ ایکوزیشن جو اس وقت بھی آج کے دن بھی پتہ نہیں کتنے ایک چیکس کٹ گئے اس کے لیے 5000 ملین، اور یہ ڈائریکٹ ایلوکیشنز ہیں۔ پھر کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے 99 ملین ہے۔ گلیشیئرز اور ماؤنٹینز کے اس کے لیے 200 ملین ہے۔ کے ایچ کا جو فیز 2 ہے حویلیاں سے تھاکوٹ تک اس کے لیے 2500 ملین، اور بہت سارے ایسے ہیں نیچے۔ اچھا، بلین ٹری سونامی اس کے لیے 4900 ملین۔ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو اس سال پی ایس ڈی پی میں شامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے حفیظ الرحمان ہمیشہ کہتا ہے مجھے کام کرنے نہیں دیا، میرے پروجیکٹس کاٹ دیے ہیں۔ ارے بھائی کون سا پروجیکٹ تمہارا کاٹا ہے؟ آپ صحافی آپ مجھ سے سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ یہ ہے، یہ آپ کو اس سے پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے یہ پی ایس ڈی پی کا کہ جو پروجیکٹس ہیں اس کی کاپی آپ کو مل جائے گی۔ تو انہوں نے جو پروجیکٹس رکھے ہیں اس سے پہلے اس کے لیے ایلوکیشنز جاری ہوئی ہیں۔ پھر نئے کچھ پروجیکٹس جس طرح میں نے کہا کہ یہ ریجنل گریڈ، یہ پی ٹی آئی کا اس دفعہ کا مرکز کی طرف سے نیا پروجیکٹ ہے، اور 5 سال جو آدمی گلگت بلتستان کو بالخصوص گلگت شہر کو پیرس بنانے کی جو دعوے داری کرتا تھا، آج یقین کریں اس کے اپنے محلے میں جاتا ہوں تو مطلب جس کا ووٹ نہیں ہے، چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے فتح اللہ بھائی آپ ہماری آخری امید ہیں۔ ہم رشتے میں، ہمسائیگی میں، مروت میں مارے گئے، کبھی حفیظ کو ووٹ دیا، کبھی جمیل کو دیا۔ آج جس طرح پورے ملک کا نوجوان عمران خان کو آخری امید سمجھتا تھا، کل سونی کوٹ کے جلسے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محض عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ ہم تعصب سے دور رہ کے قومیت اور فرقہ واریت اس کو بالائے طاق رکھ کے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے عوام کی خدمت میں، ہم الیکشن ہار بھی رہے لیکن پھر بھی میدان میں ہم ہمت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آج حفیظ الرحمان کو نظر آ رہا ہے الیکشن ہار رہا ہے، اور وہ ماں بہن ایک کر رہا ہے، کبھی چیف سیکرٹری کو گالیاں دے رہا ہے، کبھی وہ فوج کو گالیاں دے رہا ہے، کبھی وہ ایجنسیز کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس کو سیاست نہیں کہتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آج برملا کہتا ہوں، آپ جس خواب میں ہیں، آپ جس خیال میں ہیں، نواز شریف اور زرداری کے بارے میں ان کے جیل جانے سے پہلے، ان کی سزا ہونے سے پہلے میڈیا کے اندر
تجزیہ نگار جو ہیں باتیں کرتے تھے کہ نواز شریف کو پکڑیں گے، زرداری کو پکڑیں گے تو پاکستان میں کیا ہوگا، قیامت آئے گی، پورا ملک جو ہے بیٹھ جائے گا، تباہ و بربادی ہوگی، یہاں قتل و غارت ہوگی. ایک گملہ کسی نے نہیں توڑا. لوگ بہت خوش ہوئے ان کے اندر جانے سے. اور حفیظ صاحب آپ کو ہمارا پیغام ہے، امجد صاحب آپ کو بھی ہمارا پیغام ہے. آپ دونوں اپنے پارٹیز کے صدور ہیں. آپ بری طرح الیکشن ہار جائیں گے، گلگت کے لوگ جشن منائیں گے آپ کی ہار کے اوپر. یہ میں آج آپ کو کہتا ہوں. جس طرح ملک میں ہوا ہے، یہ جو دھمکی دے رہے ہیں آپ، کبھی فوج کو، کبھی ISI کو، کبھی ایجنسیز کو. آپ کے پاس جو گورنمنٹ بنی تھی 2015 سے لے کر 20 تک کی، کیا آپ کی جو پارٹی کے وہ بندے تھے وہ نظریاتی طور پہ آپ کے تھے؟ جو آج فدا ناشاد PTI میں آیا ہے، کیا فدا ناشاد کی پیدائش نون لیگ میں ہوئی تھی؟ وہ بھی کہیں سے آیا تھا آپ کے پاس. کیا ابراہیم صنائی نون لیگ کا نظریاتی کوئی کارکن تھا؟ وہ بھی آپ کے پاس آیا تھا. ایسے ہی لوگوں کو ملا کے آپ نے حکومت بنائی. اب وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ ایجنسیز توڑ مروڑ کے ان کو بھیج رہی ہے. تو اس وقت ایجنسیز آپ کو بھیجتی تھی. اس کا مطلب ہے اس وقت کی ایجنسی وہی ایجنسی ہے. ہمیں فخر ہے ان ایجنسیز کے اوپر اگر وہ ایسا کام کرتی ہیں. مرکز کی حکومت، یہ کوئی ہندوستان کی ایجنسی ہمارے لیے کام نہیں کر رہی. تو آپ کے ہاتھ سے جب اقتدار چھن گیا ہے، آئندہ آپ مطلب اپنی ہار دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تسلی آپ رکھیں کہ آپ نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، ہمیں مطلب پرسنلی طور پہ ٹارگٹ کیا ہے، نوکریوں سے لے کے ٹھیکوں سے لے کے، جو تحریک انصاف کے کارکن کو، ہماری ذات کو، ہمارے گھر کو، ہمارے چاہنے والوں کو، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، آپ نے جس طرح ہمیں تنگ کیا 5 سال. ہم دعویٰ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، ہم آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ برا نہیں کریں گے. ہم نے یہ سیاست نہیں سیکھی ہے. آپ کے قریب کے عزیز اقارب کے ساتھ ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانا، ان کی نوکری کو نقصان پہنچانا، اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اپنا کاروبار کریں، اپنی کوئی مزدوری کریں، سیاست نہ کریں. سیاست کے لیے ہم خدمت کی اس پہ آئے ہیں. مقابلہ ہمارا امجد صاحب آپ سے، آپ کے تمام کینڈیڈیٹ سے ہے. حفیظ صاحب آپ سے اور آپ کے ان کینڈیڈیٹ سے جو ہمارے مقابلے میں ہیں. ان کے عزیز و اقارب سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. لیکن آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کو ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے. ہم ان کو پیغام دیتے ہیں اور اپنا ایک موقف جو ہے تحریک انصاف کا، اور یہ موقف میں اپنی مرکزی قیادت کے کنسنٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج اپنی مرکزی قیادت، ان سے مشاورت کے بعد میں آج اختیار لے کے پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ ان کو واپس بھیج دے الیکشن کمیشن یہاں سے. اگر واپس نہیں بھیجتی ہے تو پھر ہم اپنی ڈیٹ خود فکس کریں گے، ہم اپنی عدالت خود لگائیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے اور کرنے کے لیے ہم با اختیار ہوں گے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی جو آپ کے سوالات ہیں. جی، کیونکہ یہ جو آپ کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، یہ کسی بند کمرے کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کروایا نہ، اس کو آپ کو نیوز پبلک کیا گیا ہے. آج تک پبلک نہیں، پبلک کیا ہے نہیں، اعلامیہ پبلک ہے. آپ سب اسمبلی کا ذکر ہو جس میں سینٹ. دوسری بات یہ کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، آپ نے بالکل فل پالیٹکس کیا ہے، تو اب اس دور میں آ کے آپ ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہوئے اظہار رائے پہ پابندی نہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی کے بارے میں. آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے، ہم سب کے وزیر اعظم ہیں ملک کے، آج صرف PTI کے نہیں ہیں. جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ان کا شیڈیول آپ سب کو پتا ہے. میں نے شروع اپنی بات یہاں سے کی کہ 5 اکتوبر کو ان کا شیڈیول تھا گلگت. انہوں نے 4 نیشنل پارکس کا انوگریشن کرنا تھا. ایک راما، ایک دیوسائی، ایک نلتر اور ایک ہندرب. یہ 4 نیشنل پارکس
फैसला हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान में 4 नेशनल पार्क्स दिए जाएंगे। एक तो ऑलरेडी आपके पास अंदर है खुंजराब नेशनल पार्क है। खुंजराब नेशनल पार्क बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है। उनसे भी जदीद ये पार्क्स बन रहे थे, उनके लिए इफ्तिताह पे वज़ीर-ए-आज़म ने आना था। इन्होंने शोर डाला, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मजबूर किया और इलेक्शन कमीशन ने वफाक को खत लिखा कि जी वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि हमने शेड्यूल का ऐलान किया है, जिसके पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं आए। आज हम ये कहते हैं कि देखें, यहाँ बिलावल के आने से मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा फ़ायदा है। हमें इसलिए फ़ायदा है कि जलसों में उसने मर्दों को औरतों के पुकारना है, औरतों के सामने जाएगा तो वो मर्दों की तशबीह दे के उसने वो करना, हमें फ़ायदा है, लेकिन उसूलों के ख़िलाफ़ है। हम कहते हैं कि उसूल और ज़ाब्ते सबके लिए बराबर हों, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। पिछले दिनों एहसन इकबाल आके गया, जिस गांव से, मेरे गांव से, जगलोट से हफीजुर रहमान की लीड थी, मेरे अपने घर से, आप सब ने देखा है, रेशम ग्रिल एक होटल है केकेज के ऊपर, वो आपने तस्वीरें भी देखी, आपने वीडियो भी देखी, 70 से ज्यादा लोग नहीं थे। फिर उसके बाद मिनिस्टर जो लॉ है वो अपने गांव की तरफ लेकर गया, वहां का क्या हाल हुआ। फातिह के लिए हफीजुर रहमान जाने के लिए फोन करता है, पड़ी से आगे का जो बेल्ट है जिसमें उसको लोगों ने मतलब ईमान का हिस्सा समझ के वोट देके वज़ीर आला लाया था, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो आज लोग कहते हैं यार ये बंदा हमारे फातिह के पर भी ना आए, इतना गुस्सा है। तो मकसद कहने का ये है शिगरी साहब कि हम चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि कोई लीडर ना आए, ना पीटीआई का आए, ना नून का आए, ना पीपल्स पार्टी का आ जाए। हम पहली दफा एक इलेक्शन लड़ें, ऐसा इलेक्शन लड़ें कि यहाँ किसकी क्या वर्थ है जरा पता चल जाए। बतौला साहब, ये जो आप कह रहे हैं ये तो एक इखलाकी बात है, जबकि इलेक्शन एक्ट 2017 जो गिलगित बल्तिस्तान में तोसी की गई, जिसका जो आर्टिकल है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी 4 हफ्ते पहले एक ब्रीफिंग देते हुए यूं बताया था। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उसमें सदर पाकिस्तान, उसके अलावा तमाम वफाकी कैबिनेट के जो मेंबरान हैं, उसके अलावा जितने भी हुकूमती ओहदेदार हैं, वो इलेक्शन जहां पे होते हों वहां पे दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये कानूनी पाबंदी है। अब बिलावल पर ये पाबंदी नहीं है, मरियम नवाज पर पाबंदी नहीं एमएनए नहीं है बिलावल, वो उसमें सरकारी ओहदा होल्ड करना जरूरी है। नहीं, असेंबली का मेंबर होना मस्ट है। ये आप शायद वो आर्टिकल हमारे पास है, आज छोड़ दिए। आर्टिकल 34 कहते हैं वो नहीं, ऑफिस होल्डर की बात है। मिनिस्टर या कोई वज़ीर-ए-आज़म मिनिस्टर नहीं, और वज़ीर नहीं आ सकते। उसमें बहरहाल यकीनन आपने जो पढ़ा है, मुझे उसका इल्म नहीं है, बट मुझे ये पता है जो कौमी असेंबली का और सूबाई असेंबलीज के जो मेंबर हो उसके लिए भी पाबंदी है। जरूरी नहीं है कि वजीर हो या मिनिस्टर हो। 3 नवंबर को इमरान खान का शेड्यूल भी है, तो इससे पहले कि मतलब बिलावल के आने के रद्द-ए-अमल में आ रहे हैं या कि वो नहीं, तो आप एक रास्ता दें उसके लिए हमवार कर रहे हैं। नहीं, हम रास्ता हमवार नहीं कर रहे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने पिछले साल 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान में मनाया। मेरी और आपकी खुशी हमारे साथ मिल के मनाई है और हमारे ऊपर तनकीद के नश्तर भी बरसाए आपने, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, कि जनाब आपका वज़ीर आज़म आया, कोई ऐलान नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ऐलान के लिए नहीं आए थे। मैं ये कहता हूँ कि वो इतनी मतलब क्लियर शख्सियत है इमरान खान कि लोगों के ज़मीर को नहीं खरीदता, ना खुद बिका है आज तक, ना किसी के ज़मीर को खरीदना जानता है। ऐलान कर सकता था जो जिस तरह दूसरे करते हैं। नवाज शरीफ जब आया ललित जान स्टेडियम, ये मीर गजनफर को सामने बिठा के कि जी मीर साहब मैं आपको जिला दे रहा, आप खुश हैं, आगे से वो इस तरह झुकता है। तो ये आका और गुलामों की सियासत उधर रही है, यहाँ नहीं रही है। तो जब तक इंशाल्लाह इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का दिन वो गिलगित में मनाएंगे, भले कोई भी इवेंट बड़ा पाकिस्तान में हो। ये उसके पेश नज़र आ रहे हैं और कोई बात नहीं। और यहाँ पे सियासी ऐलानात भी नहीं होंगे, ये मैं वाजे कर दूँ। नशात और क्राइम सनाई और हैदर खान साहब और एक बहुत बड़ा जो दस्ता आपके पास आया, ये
तहरीक जाफरिया में ये कभी जाते हैं या कभी पीपल्स पार्टी में जाते हैं, कभी हर बार इक़्तिदार जमात को क्रॉस करके आप तक पहुंचे हैं, तो कल तो आपकी हुकूमत वफाक में नहीं रहेगी तो फिर कहीं और जाएंगे। इनके बारे में आपका ख्याल क्या है? ये डोटाक्रेसी को आपने फरोग नहीं दिया? आने वाले को वेलकम, जाने वाले को अल्लाह हाफिज है। मजीद नो कमेंट्स। मजीद में पाकिस्तान अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि क्योंकि आप लोगों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए टाइम दिया था, उस टाइम के अंदर आपने अपनी तैयारी मुकम्मल की, यानी आपने बंदे तोड़े, अपने पार्टी में शामिल किया, आपकी तैयारी मुकम्मल है और आपकी तरफ उनकी तरफ से ये इल्जाम है कि अगर भले वो आए या ना आए कोई वफाकी मिनिस्टर, ठीक है, अब्दुल अव्वल कैंपेन कर रहा है, आप लोग की तैयारी हो गई है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हमारी पूरी तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है। देखें, आपको एक टाइम फ्रेम मिला, आप लोगों ने तैयारी की? मैं एक क्लियर कर देता हूँ, नहीं टाइम फ्रेम नहीं मिला। देखें, इस चीज को आप समझें कि इलेक्शन कमीशन की अपनी तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से 18 अगस्त का इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, कोई इतना लंबा नहीं चला गया। आप ये भी तो जहन में रखें कि पिछला जो चीफ मिनिस्टर था, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उसने भी 6 महीना गुजारे थे, और आज का जो चीफ मिनिस्टर है वो 5 महीने गुजार के जा रहा है। तो इसका देखें, आप पास्ट को भूल के अगर सामने वाली बात करेंगे तो फिर हमारे पास भी जवाब है। हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। आज आप अंदाजा लगाएं, मेरे ही हलके का आप अंदाजा लगा लें कि मेरे हलके में मेरी मरकज ने मुझे टोटल 5,000 झंडा, 7,500 सॉरी, मुझसे आप जो तसल्ली ले सकते हैं ले लें, मरकज से मुझे 7,500 झंडा आया है टोटल। बदले में पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास चोरी के पैसे हैं, उन्होंने वो मसदे भर भर के अपने झंडे भिजवाए हैं, लेकिन झंडों से वोट नहीं मिलेगा। अपनी मरहून मिन्नत, और ये जो स्टेज पे बैठे, सामने बैठे, आज तो आपने बहुत कम हमें कहा कि जी 15-20 बंदे ले आए, तो ये जहां तक हम पहुंचे हैं ये मरकज के ताउन के बगैर यहां तक पहुंचे हैं। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर तो ये लोग अपने उन लीडरों को वापस नहीं भिजवाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी डेट्स देंगे। जब वो आ जाएंगे तो फिर उन्होंने रोना धोना शुरू कर देना है, जी बस अभी रिगिंग शुरू हो गई है। तो फिर जो सेरेना होटल के जो कुक है, कुक के कमरे में भी आप अपने वजीरों को सुलाते थे पिछले टेन्योर्स में कि इतने बड़े वजीर और उनके शाही जो खर्चा करने वाले, तो ऐसा हमने नहीं किया। इसके बावजूद जब आज तहरीक इंसाफ सूबे में एक मजबूत पोजीशन के ऊपर खड़ी है, तो फिर ये लोग खौफ खाएं उस दिन के लिए जिस दिन हमारे वजीर आएंगे तो फिर ये शुरू हो जाएंगे। आज हम क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा लीडर ना आए, बावजूद इसके हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। मकसद ये है। जाफर शाह साहब के इंतकाल के बाद आपकी पार्टी क़यादत में कोई फातिहा के लिए भी यहाँ नहीं आया, एक बात इसकी क्या वजह थी? दूसरी बात, टिकट अभी सुहेल अब्बास को मिलेगा या डॉक्टर इकबाल को मिलेगा? हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर बकायदा तौर पे शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनके जनाजे में शरीक हुए। वीडियो देखी होगी, तस्वीरें आपने देखी होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पेज में, अपनी आईडी में, अपने सरकारी जो उसकी वो चलती है, फिर तमाम लीडरशिप ने जो एक इजहार करना था, इजहार ताज़ियत जिस तरह होता है सदर पाकिस्तान से लेके सब ने वो हक अपना अदा किया है उस लेवल पे। आपकी बात कि अब इंशाल्लाह हमारे लीडर्स आएंगे, सबसे पहले उस घर पे जाके फातिहा करेंगे, उसके बाद अपनी कैंपेन का आगाज करेंगे। पहला सवाल। आपके दूसरे सवाल का जवाब वो वक्त बताएगा, टिकट किसको मिलता है, वो इससे कबल में कोई अपनी राय नहीं दे सकता। पाकिस्तान में जिस लेवल पर महंगाई हो गई है उसमें क्या आप समझते हैं कोई वोट भी आपको पड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल 200 रुपए तक पहुंच गया है। 7% महंगाई हुई है, जो आप सच जान के जियो। आपसे इल्तमास है कि लोगों तक सच पहुंचाना है। 2018 के इलेक्शन से अब तक का जो 2 साल और 1 महीना जो गुजरा है, इन 2 सालों में 7% इन्फ्लेशन आई है मार्केट में।
اور اس سے پہلے کی حکومتوں میں کچھ 14% تک بھی انفلیشن مارکیٹ میں رہی ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ اچانک سے عمران خان نے 50 روپے کی چیز کو 150 نہیں کیا ہے. کوئی ایسی چیز آپ مجھے بتا دیں سچائی کے ساتھ. ہاں اگر ایک چیز 70 روپے کی تھی وہ 77 پہ چلی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مانتے ہیں ہم. کیوں گئی ہے؟ پہلی دفعہ 2 سال کے جو اقساط تھے ہمارے آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، جو ہمارے قرضے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد تمام قسطیں جو قرضے کی تھیں ود ڈیو ٹائم ادا کرتے رہے. پھر 25 سالوں کے اس سے بھی زیادہ لیا ہے نا؟ زیادہ نہیں لیا ہے، نہیں زیادہ نہیں لیا ہے. آپ دیکھیں بہت سارا پیسہ ان کو اس میں ملا ہے، گفٹ میں، گرانٹ میں ملا ہے، اس کے بغیر، انٹرسٹ کے بغیر. آج پاکستان جو ہمارے قرضے ہیں، قرضوں کے اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ادا کر رہا ہے. تو ہم خود مطلب بکھاری ہوں، میں اس کا قرضوں کے بے بوجھ تلے مطلب میری زندگی گزر رہی ہو، اور اوپر سے بلاول آ کے اور زرداری نواز شریف آ کے یہ کہیں کہ جی پاکستان کو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. لبے لباب گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی پہلی دفعہ ایک مضبوط الیکشن کی طرف جا کے گورنمنٹ بنا رہی ہے. نون لیگ یہاں گورنمنٹ بنا چکی ہے. پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا چکی ہے. لوگوں نے ان کو تولا ہے، آزمایا ہے، ان کو موقع دیا ہے. اور آج ایک بات میں تھوڑی سی سمجھانے کے لیے کہ آج حفیظ الرحمان صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ 5 سال جو رہا، وہ کسی محلے میں جا کے 50 بندوں کو اکٹھا کر کے کیا کہے گا؟ ویسے مجھے ووٹ دو، آگے سے جواب کیا ملے گا لوگوں کا؟ جو آج کی نئی نسل تیار بیٹھی ہے اس کو جواب دینے کے لیے. کئی جگہوں میں دیا ہے وہ جواب، میں بتاتا ہوں. سر آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ حلقے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی حکومت کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو اس سے پہلے کہ کس نے الزام لگایا یہ؟ نون لیگ کی طرف سے پچھلے دن حفیظ الرحمان صاحب کے ایک میڈیا ٹاک میں اس نے بتایا ہے کہ تحریک انصاف کے امیدوار جو آج کل ایس سی او کے ترجمان بھی اچھے خاصے بنے ہیں، وہ حلقے میں خود کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار ڈکلیئر کر کے کمپین کر رہے ہیں. آپ کی جماعت میں ابھی شاہ صاحب کے رحلت کے بعد وزیر اعلیٰ کی جو منصب ہے اس پر بھی اندر سے بہت سارے لوگ جیسا کہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لابنگ میں، جیسے ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، دوسرے راجان دیو صاحب ہیں. اس دور میں آپ بھی شامل ہیں. دیکھیں وزیر اعلیٰ بنانا محض وزیر اعظم عمران خان کے ثوابدید میں ہے. میں کوئی کلیم نہیں کرتا ہوں، نہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے. ہاں البتہ حفیظ الرحمان کو کے منہ سے آپ نے یہ بات اگر سنی ہے یا اس کے حلقہ احباب سے آپ نے یہ بات سنی ہے تو پھر تو ان کو تو خوف تو پیدا ہو گیا ہے. پھر تو میں جو ابھی آدھے گھنٹے سے جو تقریر کر رہا ہوں، یہ تو تقریر کی ہر بات، ہر لفظ میرا تو ٹھیک ہے کہ ان کو خوف ہے، حفیظ الرحمان کو خوف ہے کہ یہ پی ٹی آئی حلقہ نمبر 2 اور انشاءاللہ اللہ زندگی دے 4 سے 6 ہزار کی لیڈ سے جیتیں گے. ہم عام لیڈ سے نہیں، 1000 1500 2000 نہیں. مطلب جو غم و غصہ، میں ابھی جو اپنا بھائی آپ کی اس بات کا جواب دے رہا تھا کہ حفیظ لوگوں کے گھر جا کے کیا کہے گا، مجھے ووٹ دو، مجھے جتاؤ. ارے بھائی لوگوں نے یہ جواب محلوں میں، گھروں میں دیا ہے آلریڈی کہ جناب آپ 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، آپ نے وقت گزارا، چیف منسٹر رہے، پروٹوکول، طاقت کا سر چشمہ سب آپ تھے. اس وقت آپ نے ہماری جو مرادیں ہیں، جو نیک خواہشات تھیں یا جو عوام کے درینہ مسائل تھے وہ آپ پورے نہیں کر سکے، تو اب آپ وزیر اعلیٰ بھی نہیں بن سکیں گے، اب آپ کوئی وزیر بھی نہیں بن سکیں گے. تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے تو فائدہ نہیں ہے. لہذا اگر تو آپ نے اچھا کام کیا ہے، 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، میرٹ پہ کام کیا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے، آپ نے تکلیف کیوں کی ہے ہمارے گھر آ کے؟ ہم آپ کے پاس چل کے آتے ہیں. لوگوں نے یہ جواب دیا اور یہ جواب بنتا ہے. آپ لیگ کو کتنا شکست دیں گے سر؟
مجھے نہیں پتا کاف کوئی پاکستان میں پارٹی بھی ہے؟ کاف لیگ جو ہے اس وقت نہیں، کاف لیگ پاکستان میں کوئی پارٹی بھی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا اس کا. اچھا سر یہ بتائیے سر یہ میرا ایک آخری سوال. آپ نے ایک سابقہ پریس کانفرنس میں حفیظ صاحب کے کرپشن کے کاغذات اور مہدی شاہ صاحب کے آپ نے کہا کہ میں نے نیب کو پہنچا دیا. اب وفاق میں آپ لوگوں کی حکومت ہے تو نیب کاروائی کیوں نہیں کر رہا؟ کیا کر رہا ہے. حکومت آگے آپ بالکل کر رہا ہے. میں چونکہ کچھ باتیں ہم مرکز میں حکومت میں ہیں اور آئندہ ہم گلگت بلتستان میں حکومت بنانے جا رہے ہیں تو غیر ذمہ دار بات نہیں کروں گا. بالکل اس سٹیج پہ ہیں جس کا غصہ آپ حفیظ الرحمان کی تقریروں میں سن رہے ہیں. وہ غصہ وہی ہے جو دریا کے اس طرف کا جو دفتر ہے نا وہاں کچھ ہل جل ہو رہی ہے تو یہ یہاں چیخ رہا ہے نا، ورنہ کیوں چیختا ہے یار. تو یہ آپ کے حکومت آنے کے بعد کاروائی اسٹارٹ ہوگی؟ اب بھائی اس سے پہلے ہی ہو جائے گی. اس نے بندے بھجوائے ہمارے پاس. اگر تم میرے ساتھ رحم کرتے ہیں تو پھر معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. میرا سیاسی مخالف جمیل ہے، آپ نہیں ہو کہ میرے پاس بندہ بھی بھجوایا. میں نے کہا نہیں، پہلے آپ ہیں پھر جمیل ہے ہمارے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ امجد صاحب کا کہنا ہے کہ جی جو 2019 میں قومی اسلامی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب نے عبوری آئینی صوبے کی گلگت بلتستان کے حوالے سے سخت مخالفت کی. عمران خان نے جی، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا منشور تھا، ہمارا منصوبہ تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنائیں جس پر عمل ہو رہا ہے. اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ حفیظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کرانا وفاق کا سبجیکٹ تھا، ہمارا سبجیکٹ نہیں تھا. الیکشن ڈیلے کے بارے سے وہ کہہ رہے ہیں. تو الیکشن ڈیلے وہاں وفاق کی طرف سے ہی ہوا ہے، اسی لیے ہوا تھا کہ ہمیں توڑا جائے گا، ہماری پارٹی کو توڑا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کو موقع ملے گا. اب کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں. کرونا کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ سب کلیئر ہیں. جو 2-3 مہینے جو ڈیلے ہوا ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہوا ہے، پہلی بات. دوسری بات، جب ان کے پاس وفاق میں بھی گورنمنٹ تھی، صوبے میں بھی گورنمنٹ تھی، دونوں پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں، حفیظ صاحب اور اپنا امجد صاحب دونوں کی، اس دوران یہ کچھ نہیں کر سکے. آج جب تحریک انصاف کی مرکز میں گورنمنٹ ہے اور وفاقی کابینہ نے، میں نے آپ کو کلیئر کٹ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ باقاعدہ آپ ہیڈ لائن کے ساتھ چھاپ دیں کہ گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ اور 5واں صوبہ، پریویلیجز، پرکس، تمام اختیارات، ساری چیزیں، آپ سے ٹیکس بھی نہیں کٹے گا، آپ کی گندم کی سبسڈی بھی نہیں کٹے گی، سب ہوگا. لکھ لیں آج جب تحریک انصاف کی آج مرکز میں گورنمنٹ ہے اور ہم ایک ڈیسیجن تک پہنچ گئی تھی گورنمنٹ، اور انہوں نے جا کے کن دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے آپ کو پتا ہے. اس طرح ہاتھ جوڑا ہے، فریاد کیا ہے کہ ہماری تاریخ نابود ہو جائے گی گلگت بلتستان میں، خدا را الیکشن تک اس کو ڈیلے کریں. پتا ہے نا آپ کو سب پتا ہے. تو بس مزید میں کیا کہوں. خان تو وہ آدمی ہے جس نے فاٹا کے لوگوں کی خواہش پوری کی، ان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج کیا. اچھا، جو جنوبی پنجاب ہے، آج آپ کا جنوبی پنجاب کا چیف سیکرٹری الگ ہے، ان کا سسٹم پورا الگ چل رہا ہے. وہ بھی ایک صوبہ مانگ رہے تھے، ان کی مطلب جو تمنا ہے، مراد ہے، جو ہے وہ پوری ہو گئی. انشاءاللہ کمنگ الیکشنز جو آج سے 22 دن کے فاصلے پر ہے، تحریک انصاف گورنمنٹ بنائے گی اور پہلا تحفہ گلگت بلتستان کے لیے یہ جو صوبائی حکومت ہوگی جو آنے والی، یہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ دے گی. اس کے بعد ہماری گاڑی کا سفر آگے شروع ہوگا. لاسٹ کوشچن ہوگا پھر اس کے بعد کیا الیکشن لڑ رہی ہے. ابھی تک آپ کو کوئی منشور نہیں آیا، باقاعدہ آپ لوگوں نے اناؤنس نہیں کیا، اس منشور کو لے کے سامنے نہیں آیا. دوسرا عبوری صوبہ بنانے جا رہے ہیں، وہ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ مقتدر ادارے یہ بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بنا رہی ہے. جو بھی بنا رہا ہے، گلگت بلتستان کے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بہت سارے یہاں پہ سبجیکٹس ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ اور کہنا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ اور کہنا ہے. ان کو اعتماد ملی ہے بغیر کس قسم کی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور منشور کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کا کیا منشور؟ ہمارا منشور آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. ابھی آپ کو نہیں لمبا ہے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، بلکہ آپ سب کے نمبر میرے پاس ہیں، میں آپ سب کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں.
ہمارے منشور میں گلگت بلتستان صوبہ ہے نمبر 1 پہ ہی، عبوری صوبہ ہے، اور یہ تسلی عوام رکھے، آپ کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ بنے گا، لیکن جو ہمارے وہ جو ہیں ٹیکس، گندم کی سبسڈی بالکل نہیں کٹے گی، اسی طرح رہے گی، اور صوبہ بھی رہے گا، اور ہماری جو ان کسٹم جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں گی، لیگلائز ہو جائیں گی، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہوگا۔ ایک ایمنسٹی ہمارے لیے مل جائے گی جو قانون کہتا ہے گاڑیوں کے لیے، اس پہ جو بندہ چاہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں اپنا ٹیکس دے، اپنا اس کی کسٹم کروائے گا اور پورے پاکستان میں لے کے جائے گا۔ تو بہرحال تحریک انصاف سے لوگ اچھی امید رکھیں، ہم گورنمنٹ بنائیں گے، اور انشاءاللہ جو یہ 2 پارٹیاں آج تک نہیں کر سکی ہیں تحریک انصاف کرے گی انشاءاللہ۔